حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی نیک پاک دامن باعزت خاتون تھیں اور بہت مالدار تھیں۔ ان کی نیکی اور پاک دامنی کی وجہ سے ان کو طاہرہ کہا جاتا ہے۔ طاہرہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے صاف ستھرے کردار والی عورت۔ یہ ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ نبی کی بیوی مسلمانوں کی ماں ہوتی ہے، لہذا حضرت خدیجہ سب مسلمانوں کی ماں ہوئیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 برس رہیں، 15 برس نبوت کے اعلان سے پہلے اور 10 سال نبوت کے اعلان کے بعد، پھر ان کا وصال ہو گیا۔ جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حضور کی تمام اولادیں حضرت خدیجہ سے ہوئیں سوائے حضرت ابراہیم کے۔ حضرت ابراہیم ان کی ماں کا نام حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائیں، اور اسلامی بہنوں کو یہ بھی معلوم ہو کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت رکھتی تھیں۔ ایک مرتبہ اپنے سارے مال کا مالک حضور کو بنا دیا تھا۔ پورا واقعہ اس طرح ہے کہ جب حضرت خدیجہ کا نکاح آپ سے ہو گیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک غریب آدمی ہے، خدیجہ نے اتنی بڑی مالدار ہو کر ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت خدیجہ نے جب یہ بات سنی تو بڑا دکھ ہوا، اور انہوں نے مکہ شریف کے بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر ان کے سامنے یہ اعلان کیا کہ میں اپنا تمام مال حضور کی بارگاہ میں نذر کرتی ہوں، آج سے میرے تمام مال و دولت کے مالک آپ ہیں۔ اس کے بعد لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مالدار ہو گئے لیکن خدیجہ غریب ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ نے جب یہ بات سنی تو ان کو اچھی معلوم ہوئی، فرمایا ہاں مجھے یہ پسند ہے کہ مجھے غریب کہا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مالدار کہا جائے۔ اسلام کے شروع زمانے میں جب ہر طرف سے حضور کی مخالفت ہو رہی تھی تو ایسے وقت میں انہی کی ذات تھی جو آپ کی مونس و غمخوار اور تبلیغ دین میں آپ کی مددگار تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام اللہ شریف کے نازل ہونے کی شروعات غار حرا سے ہوئی، جبکہ آپ وہاں تنہائی میں اللہ کی عبادت فرما رہے تھے۔ یہ غار حرا مکہ شریف سے لگ بھگ 3 میل کی دوری پر ہے۔ غار حرا میں آپ پر سورہ اقرا کی شروع والی 5 آیات نازل ہوئیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ جب آپ غار حرا سے گھر واپس آئے تو آپ کا دل دھڑک رہا تھا، چونکہ کلام الہی کے نزول کی اس وقت شروعات تھی، اس لیے آپ کے دل کی یہ کیفیت ہوئی۔ آپ نے گھر والوں سے فرمایا مجھے چادر اڑاؤ۔ جب آپ سے خوف دور ہو گیا تو حضرت خدیجہ سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ نے عرض کیا ہرگز نہیں، خدا کی قسم آپ کو اللہ تعالیٰ ہرگز رسوا نہ کرے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، لوگوں کا بار اٹھاتے ہیں یعنی کمزوروں اور یتیموں کی مدد کرتے ہیں، کما کر کھاتے ہیں یعنی اپنی ضرورتوں کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، مہمان نوازی فرماتے ہیں اور حق و انصاف کے خاطر پریشانیوں میں سب کے کام آتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ کے اخلاق اتنے عمدہ اور اچھے ہیں تو رحمت الہی آپ کی مددگار ہوگی اور آپ کی رسوائی نہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت خدیجہ سے بڑی محبت تھی۔ ان کی وفات کے بعد اکثر ان کا ذکر فرماتے تھے۔ آپ کا طریقہ تھا کہ جب کبھی گھر میں کوئی جانور ذبح ہوتا تو آپ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت ضرور بھجواتے، صرف اس لیے کہ وہ حضرت خدیجہ کی سہیلیاں تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے فرمایا جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو خدیجہ نے میری تصدیق کی، جب لوگ کافر تھے تو وہ اسلام لائیں، جب میرا کوئی مددگار نہیں تھا تو انہوں نے میری مدد کی، اور انہی کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ نے 65 برس کی عمر پائی۔ ہجرت سے 3 برس پہلے رمضان المبارک میں مکہ شریف کے اندر وفات پائی اور مکہ شریف کے قبرستان جنت المعلا میں دفن ہوئیں۔ حضور خود ان کی قبر میں اترے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے انہیں سپرد خاک فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے۔ تیسری بیوی حضرت عائشہ کا ذکر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت علم والی، نیک سیرت، شیریں گفتار، بڑی ذہین تھیں۔ آپ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت ابوبکر کا یہ مرتبہ ہے کہ وہ پیغمبروں کے بعد دنیا کے سب لوگوں سے افضل و بہتر ہیں۔ حضرت عائشہ کتنی بلند قسمت والی ہیں کہ بیوی ان کی ہیں جو تمام پیغمبروں سے افضل ہیں
اور بیٹی ان کی ہیں جو تمام امتیوں سے افضل ہے۔ حضرت عائشہ خوبیوں والی تھیں، آپ کی خاص خوبیوں میں سے ایک یہ کہ قرآن مجید کی سورہ نور کی 18 آیتیں آپ کی شان میں نازل ہوئیں۔ یہ سورت 18ویں پارے میں ہے، اور یہ بھی آپ کی خاص خوبی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف اسی گھر میں بنی جس میں حضرت عائشہ رہتی تھیں۔ آپ کا علمی مقام بہت بلند تھا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں آپ فتویٰ دیتی تھیں۔ صحابہ کرام کے سامنے جب کوئی مشکل مسئلہ آتا تو آپ ہی اس کو حل فرماتی۔ علم تفسیر، علم حدیث اور اسرار شریعت میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ بڑی عبادت گزار تھیں، فرض نمازوں کے علاوہ روزانہ بلا ناغہ تہجد ادا کرتی تھیں اور اکثر روزے دار رہتی تھیں۔ بہت سخی اور فیاض تھیں۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس بہت مال آیا، آپ نے سب کا سب راہ خدا میں خرچ کر دیا اور اپنے لیے اس میں سے کچھ بھی نہ بچایا۔ اس دن آپ روزے سے تھیں۔ ایک عورت نے کہا، آپ نے سارا مال خرچ کر دیا، اگر 1 درہم بچا لیتی تو اس کا گوشت آ جاتا اور افطار میں کام آتا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم نے پہلے سے کہا ہوتا تو ایسا کر لیا جاتا۔ پردے کا بہت خیال رکھتی تھیں، یہاں تک کہ اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت فرمائی کہ مجھے رات کے وقت دفن کیا جائے۔ دوسری عورتوں کو بھی پردے کی نصیحت فرماتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایک عورت آپ کے پاس باریک دوپٹہ اوڑھ کر آئی، ان کا نام حفصہ بنت عبد الرحمن تھا۔ آپ نے ان کا باریک دوپٹہ پھاڑ کر اپنے پاس سے موٹا دوپٹہ دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت رکھتی تھی، حضور کو بھی ان سے بڑی محبت تھی۔ 65 برس کی عمر پائی۔ 17 رمضان شریف منگل کی رات سن 57 ہجری میں مدینہ شریف کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کی وصیت کے مطابق رات کے وقت میں مدینہ شریف کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ ہمارے اعلیٰ حضرت نے ان کی شان میں اس طرح لکھا ہے، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ ان کی پرنور صورت پہ لاکھوں سلام، بنت صدیق آرام جان نبی اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام۔ چوتھی بیوی حضرت مریم کا ذکر۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنہ تھا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے خالو ہیں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام خالہ زاد بھائی ہیں۔ اللہ کی شان کی حنہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، یہاں تک کہ ان پر بڑھاپا آ گیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھی تھی کہ انہوں نے ایک پرندہ کو دیکھا جو اپنے بچوں کو چوگا یعنی دانہ کھلا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش نے جوش مارا اور انہوں نے دعا کی، اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کے ہاں ایک مبارک بچی پیدا ہوئی جس کا نام مریم رکھا گیا۔ مریم عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے عبادت کرنے والی۔ حضرت مریم کی پرورش حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمائی۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتی رزق آتا تھا، اسی سے آپ کی پرورش ہوتی تھی۔ حضرت مریم بڑی عظمت والی، بڑی نیک سیدھی راہ پر چلنے والی اور بڑی عبادت گزار تھیں۔ قرآن مجید میں ان کے نام سے ایک سورت ہے جو 16ویں پارے میں ہے، یعنی سورہ مریم۔ ان کا مقام بلند، مرتبہ بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑے انعامات فرمائے، ان کو ان کے زمانے کی تمام عورتوں پر افضل اور بہتر بنایا، اپنی عبادت کی توفیق دی، بچپن میں جنتی رزق عطا فرمایا، مردوں کے چھونے سے انہیں پاک رکھا، کفر و گناہ اور ہر قسم کی برائیوں اور خراب عادتوں سے ان کو صاف ستھرا رکھا۔ اللہ کے مقدس فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کلام فرمایا۔ قرآن مجید میں ان کے ذکر میں فرمایا گیا، جب فرشتوں نے کہا، اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور خوب ستھرا کیا اور آج سارے جہان کی عورتوں میں سے تجھے پسند کیا، اے مریم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو اور اس کے لیے سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ تفسیروں میں آیا ہے کہ جب فرشتہ کے ذریعہ حضرت مریم کو خدا تعالیٰ کا یہ حکم پہنچا کہ اے مریم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو اور اس کے لیے سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، تو انہوں نے اپنے رب کے لیے اتنا لمبا قیام کیا کہ پاؤں پر ورم آ گیا اور پاؤں پھٹ کر خون جاری ہو گیا۔ اللہ کے مقدس پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، یہ خدا کی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت مریم کو کسی مرد نے نہیں چھوا۔ حضرت عیسیٰ کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کا واقعہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قدرت کاملہ کی عظیم نشانی ہے کہ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جو چاہے تو بغیر مرد اور عورت کے انسان کو پیدا کر دے، جیسے حضرت بابا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وہ چاہے تو بغیر عورت کے صرف مرد ہی سے انسان کو بنا دے، جیسے حضرت ماں حوا کو صرف حضرت آدم سے بنایا۔ حضرت حوا کو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے بنایا گیا تھا، وہ چاہے تو بغیر مرد کے صرف عورت ہی سے انسان کو پیدا کر دے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر مرد کے صرف حضرت مریم سے پیدا فرمایا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے انسان کی پیدائش کے ان تینوں طریقوں کا نمونہ دکھایا
باقی تمام انسان مرد اور عورت دونوں ہی سے پیدا ہوتے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ اسی طریقے پر جاری رہے گا۔ پانچویں بیوی حضرت آسیہ کا ذکر۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک عورت تھیں، انبیاء کرام کی اولاد سے تھیں، مسکینوں اور غریبوں پر رحم کرتی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے حضرت آسیہ کو بہت ستایا، لیکن وہ ثابت قدم رہیں۔ وہ ان عورتوں میں سے تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قرب کا خاص مرتبہ حاصل ہوا تھا۔ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں تو بہت کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں عمران کی بیٹی مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے علاوہ کوئی کامل نہ ہوئی۔ اور عائشہ کی بزرگی ساری عورتوں پر ایسی جیسے سرید کھانے کی بزرگی تمام کھانوں پر۔ سرید عرب کا ایک پسندیدہ کھانا تھا، یعنی یہ دونوں اپنے زمانے میں خدا کی معرفت اور قرب میں کامل تھیں۔ اس کے علاوہ بھی حدیث شریف میں حضرت آسیہ کی تعریف آئی ہے، قرآن مجید کی سورہ تحریم میں بھی ان کا ذکر ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے دریائے نیل سے نکالا تو کچھ لوگوں نے فرعون سے کہا، ہو سکتا ہے یہ وہی بچہ ہو جو تمہاری بادشاہت کے ختم ہونے کا سبب بنے گا، تمہارے ڈر کی وجہ سے اس کو دریا میں ڈال دیا گیا ہو۔ فرعون نے یہ بات سن کر آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ حضرت آسیہ ہی تھیں جنہوں نے فرعون سے کہا تھا، تمہیں جس بچے سے خطرہ ہے وہ تو اسی ملک کا ہوگا، لیکن یہ بچہ تو کسی دوسری سرزمین سے بہتا ہوا آیا ہے، یہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے۔ یہ بچہ کتنا پیارا خوبصورت ہے، یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ حضرت آسیہ کی بات فرعون کی سمجھ میں آ گئی اور وہ آپ کے قتل سے باز رہا۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھیں، لیکن دونوں میں بڑا فرق تھا۔ فرعون اپنے خالق و مالک کا ایسا ناشکرہ اور باغی تھا کہ اس نے بادشاہت اور دولت کے نشے میں خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور حضرت آسیہ خدا کی ایسی فرما بردار اور نیک بندی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی۔ اسلامی بہنوں، نیکی کا پھل ہمیشہ اچھا ہوتا ہے اور بدی کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے، چاہے آدمی اس کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ دیکھو حضرت آسیہ نے نیکی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری تو ان کو یہ نیک پھل ملا کہ ان کا ذکر بھلائی کے ساتھ آج بھی ہو رہا ہے اور کل بھی ہوگا، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اچھا پھل ملے گا۔ اور فرعون نے برائی اختیار کی تو اس کا نتیجہ برا نکلا، اللہ نے اسے دریا میں ڈبو دیا اور پوری دنیا اس پر لعنت و پھٹکار بھیجتی ہے۔ سچ ہے، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے۔ اسلامی بہنوں، ہمیں بھی چاہیے اسے نصیحت حاصل کریں، اپنی زندگی نیکی و بھلائی کے ساتھ گزاریں تاکہ خدا اور اس کے رسول ہم سے خوش ہو اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں کی راہ پر چلائے اور برے لوگوں کے راستے سے بچائے۔ چھٹی بیوی حضرت دائی حلیمہ کا ذکر۔ حضرت دائی حلیمہ سعدیہ بہت ہی خوش نصیب خاتون تھی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا اور آپ کی خدمت کی تھی۔ حضرت دائی حلیمہ کا تعلق عرب شریف کے قبیلہ سعد سے تھا، اس لیے سعدیہ کہلاتی ہیں۔ اسی قبیلہ کو حوازن بھی کہتے ہیں۔ جو عورت کسی بچے کو دودھ پلاتی وہ اس کی رضائی ماں ہوتی ہے۔ میں دودھ پلانے والی ماں تو حضرت دائی حلیمہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھیں۔ سرکار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دائی حلیمہ کو بڑی برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوئیں۔ جب تک آپ ان کی گود میں نہیں آئے تو ان کو اتنا دودھ بھی نہ اترتا تھا کہ ان کے بیٹے عبداللہ کا پیٹ بھر جائے، اس لیے وہ بے چین رہتا تھا، اور رات کو اس کے رونے کی وجہ سے میاں بیوی آرام سے نہیں سو پاتے تھے۔ ان کی اونٹنی بھی بہت کم دودھ دیتی تھی اور ان کی سواری بھی اتنی کمزور تھی کہ جب دائی حلیمہ مکہ شریف کو آ رہی تھی تو ان کی سواری سب سے پیچھے رہ جاتی تھی اور وہ بڑی دشواری سے مکہ شریف پہنچی تھیں۔ لیکن مکہ شریف پہنچنے کے بعد جیسے ہی حضرت آمینہ کے لال ان کی گود میں آئے، ان کے لیے رحمتوں برکتوں کے دروازے کھل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیتے ہی ان کا اتنا دودھ اترا کہ حضور نے بھی پیا اور ان کے بیٹے عبداللہ نے بھی سیر ہو کر پیا، اور آئندہ بھی یہی حال رہا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ شریف ہی میں اپنے ڈیرے پر آئیں تو دیکھا کہ اونٹنی کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، اور جب حضور کو مکہ شریف سے لے کر اپنے گھر کی طرف چلیں تو ان کی سواری اتنی تیز چلی کہ قافلہ کی سب سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ساتھ کی عورتوں نے پوچھا، حلیمہ کیا تو نے سواری بدل دی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، سواری تو وہی ہے، ہاں سوار بدل گیا ہے۔ یہ اسی کی برکت ہے کہ میری سواری اتنی تیز چل رہی ہے۔ جس وقت دائی حلیمہ اپنے گھر پہنچی تو وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، لیکن خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دائی حلیمہ کے گھر میں قحط کا کوئی اثر نہ تھا، اور آپ کے قدموں کی برکت سے ان کا گھر خوشبو سے بھر گیا تھا۔ بڑی تو نے تقدیر پائی حلیمہ، محمد کو تو لے کے آئی حلیمہ، معطر ہوا جس کی خوشبو سے گھر بھر، یہ کس باغ سے پھول لائی حلیمہ۔ مختصر یہ کہ حضور کی برکت سے دائی حلیمہ کے دن پھر گئے اور وہ ہر طرح سے مالا مال ہو گئیں، اور ان کو یہ مرتبہ حاصل ہوا کہ قیامت تک ان کی یاد باقی رہے گی، ان کا نام عزت و احترام سے لیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے پاس کئی سال رہے۔ دائی حلیمہ آپ سے بڑی محبت کرتی تھیں۔
آپ کو کسی دور جگہ پر نہ جانے دیتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے محبت تھی۔ بہت سالوں کے بعد غزوہ حنین کے دن دائی حلیمہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو گئے اور ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ اسلامی بہنوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی رضائی ماں کے ساتھ یہ نیک برتاؤ تھا، لیکن کس قدر افسوس کی بات، بعض اسلامی بھائی اور بہنیں اپنی ان ماؤں کے ساتھ بھی برا سلوک کرتے ہیں جن کے پیٹ سے وہ پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت دے، آمین۔ ساتویں بیوی حضرت ہاجرہ کا ذکر۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑے صبر والی اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے والی خاتون تھیں، خدائے پاک پر کامل بھروسہ رکھتی تھیں۔ آپ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بیوی تھیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا نکاح حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا۔ سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل کے علاقہ میں رہتے تھے۔ بعد میں ماں اپنی بیوی کے ہجرت کر کے فلسطین میں چلے آئے تھے۔ آپ کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا مگر کوئی اولاد نہیں تھی، جبکہ دونوں میاں بیوی کی عمریں بہت ہو گئی تھیں۔ ایک دن حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم کو مشورہ دیا کہ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے کہ ان سے اولاد ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے دوسرا نکاح حضرت ہاجرہ سے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، الہی مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ دعا قبول ہوئی اور حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ حضرت اسماعیل کی پیدائش کے 14 سال بعد حضرت سارہ سے بھی حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر ہوئے وہ سب حضرت اسحاق کی ہی اولاد ہیں۔ ہاں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں۔ حضرت اسماعیل ابھی شیر خوار ہی تھے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ماں بیٹے دونوں کو اس زمین پر چھوڑائیں جہاں مکہ شریف ہے۔ حکم خداوندی کے مطابق حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور دودھ پیتے اسماعیل کو اس جگہ پہنچا دیا جہاں آج مکہ شریف ہے۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی اور نہ دور دور تک انسان کا نام و نشان نظر آتا تھا، نہ پانی تھا اور نہ کھانے پینے کا کوئی سامان تھا، بلکہ یہ ایک بے آب و گیا جنگل تھا۔ جس جگہ پر آج زمزم کا کنواں ہے اس کے پاس ہی ایک درخت تھا۔ حضرت ابراہیم نے دونوں کو اس درخت کے نیچے ٹھہرایا اور واپس چل دیے۔ جب آپ واپس ہونے لگے تو حضرت ہاجرہ آپ کے پیچھے چلیں اور کہا، آپ ہمیں اور اس جنگل میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں جہاں نہ دانا پانی ہے نہ کوئی مونس و غمخوار؟ لیکن حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ مڑ کر دیکھا۔ کئی مرتبہ حضرت ہاجرہ نے یہی عرض کیا اور جب کوئی جواب نہ پایا تو انہوں نے کہا، کیا ہمیں اس جگہ چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، ہاں، اسی کے حکم پر تم کو یہاں چھوڑ رہا ہوں۔ جب حضرت ہاجرہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا، جب اللہ کے حکم پر ہم کو یہاں چھوڑا جا رہا ہے تو ہماری حفاظت فرمائے گا اور ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم سے کچھ نہ کہا اور اپنی جگہ پر لوٹ گئیں۔ اسلامی بہنوں، اللہ کی رحمت و قدرت پر حضرت ہاجرہ کا پکا بھروسہ تو دیکھو کہ وہ ایک جنگل میں ہے جہاں نہ دانا ہے نہ پانی، نہ دور دور تک آبادی کا نام و نشان ہے، اور ساتھ میں ایک ننھی سی جان ہے۔ لیکن جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کو چھوڑا جا رہا ہے تو مطمئن ہو جاتی ہیں، دل میں کوئی گھبراہٹ نہیں رہتی، بڑی مضبوطی سے کہتی ہیں، جب ہمیں اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑا جا رہا ہے تو وہ ہماری حفاظت فرمائے گا اور ہمارا بال بیکا نہیں ہوگا۔ حضرت ہاجرہ کے پاس تھوڑی سی کھجوریں تھیں اور ایک برتن میں پانی تھا، آپ ان کو کھاتی پیتی رہیں اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی رہیں، لیکن یہ تھوڑا سا سامان آخر کب تک ساتھ دیتا؟ ایک دن ختم ہو گیا۔ جب حضرت ہاجرہ کو کھانے پینے نہیں ملا تو بچے کو دودھ کہاں سے ملتا؟ لہذا حضرت اسماعیل بھوک و پیاس کی وجہ سے بے قرار ہونے لگے، خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ ماں اپنے لخت جگر کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ قریب میں 2 پہاڑیاں تھیں، ایک کا نام صفا تھا، دوسرا کا نام مروہ تھا۔ آپ صفا پہاڑی پر گئیں کہ ہو سکتا پانی کا کچھ سراغ لگے یا کوئی انسان نظر آئے جس سے کچھ مدد ملے، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا، نہ پانی کا سراغ لگا نہ ہی کوئی انسان نظر آیا۔ پھر آپ مروہ پہاڑی کی طرف چلیں، جب تک بلندی پر رہیں جہاں سے بچہ نظر آ رہا تھا آہستہ چلیں، لیکن جب نیچی جگہ میں پہنچیں جہاں بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو دوڑنے لگیں تاکہ جلد بلند جگہ پر پہنچیں اور بچہ نظر آنے لگے۔ یہاں بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا، پھر بے قراری کے عالم میں صفا پر پہنچیں، پھر مروہ پر آئیں۔ اسی طرح آپ نے ان پہاڑیوں کے ساتھ چکر لگائے۔ آج سب حاجی ان پہاڑیوں کے ساتھ چکر لگاتے ہیں، یہ حضرت ہاجرہ ہی کی یادگار ہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی رحمت و قدرت اس طرح ظاہر ہوئی کہ زمین کے جس حصے پر حضرت اسماعیل کی ایڑیاں لگ رہی تھیں وہاں سے پانی کا چشمہ ظاہر ہو گیا۔ جب حضرت ہاجرہ واپس آئیں تو دیکھا کہ پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ آپ نے اس خیال سے کہ کہیں پانی بہہ کر ریت میں جذب نہ ہو جائے، جلدی جلدی اس کے ارد گرد ریت کی ڈول باندھنی شروع کر دی۔ ڈول باندھتی جاتی اور کہتی جاتی زمزم زمزم۔
جس کا مطلب ہے پانی رک جائے، پانی رک جائے۔ اسی وجہ سے اس پانی کا نام زمزم ہو گیا۔ حضرت حاجرہ نے بیٹے کو بھی پانی پلایا اور خود بھی سیر ہو کر پیا۔ اس پانی نے کھانے کا کام بھی دیا اور پانی کا بھی۔ یہ زمزم کا پانی جو ہر جگہ کے حاجی لوگ لاتے ہیں اور اس کو ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے، حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ہی کی برکت ہے۔ یہ پانی قدرت الہی کی بڑی نشانی ہے۔ کتنا ہی بڑا کنواں ہو، جب اس سے زیادہ پانی نکالا جائے گا تو وہ خشک ہو جائے گا۔ اسی طرح گرمی کے موسم میں بھی کنویں کا پانی کم ہو جاتا ہے، لیکن زمزم کے کنویں سے لاکھوں لاکھ لوگ پانی پیتے ہیں، گھروں کو بھی لے کر جاتے ہیں، لیکن اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اتفاق سے قبیلے جرہم کے لوگوں کا ایک قافلہ آس پاس سے گزر رہا تھا۔ اس میں دیکھا کہ ایک مقام پر پرند اڑ رہے ہیں۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ ضرور یہاں پانی ہے، کیونکہ جہاں پانی نہ ہو وہاں پرند نہیں اڑتے۔ وہ لوگ جب تلاش کرتے ہوئے یہاں آئے تو دیکھا کہ پانی کا ایک چشمہ ہے، اس کے پاس ایک عورت بیٹھی ہے جس کے ساتھ ایک بچہ ہے۔ انہوں نے حضرت حاجرہ سے کہا، آپ ہمیں اپنے اس پانی میں شریک کر لیں، ہم آپ کو اپنی بھیڑ بکریوں کے دودھ میں شریک کر لیں گے۔ حضرت حاجرہ نے اس بات کو قبول کر لیا۔ یہ قبیلہ عمدہ پانی کی وجہ سے اسی جگہ پر آباد ہو گیا۔ آبادی بڑھتی رہی، یہاں تک کہ یہ جگہ ایک بستی بن گئی۔ یہی بستی ہے جس کو مکہ شریف کہا جاتا ہے۔ اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل کا نکاح ہوا۔ اللہ کی ایسی سچی بندی تھی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلامی بہنوں، حضرت حاجرہ کے حالات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، خدا کا جو بھی حکم ہو بندے کو اس پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ بھی سبق ملتا ہے کہ آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا تو غیب سے اس کی مدد ہوتی ہے۔ 8ویں بی بی حضرت رحمت کا ذکر۔ حضرت بی بی رحمت بڑی عظمت و فضیلت والی خاتون تھیں۔ آپ اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں۔ آپ کے باپ کا نام افراہیم ابن یوسف تھا اور اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی تھیں۔ حضرت بی بی رحمت بہت صبر کرنے والی اور اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام کی بڑی وفادار اور خدمت گزار تھیں۔ آپ نے اپنے مقدس شوہر کی جس دل و جان سے خدمت فرمائی اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور اسلامی بہنوں کو ان کی زندگی سے شوہر کی وفاداری، خدمت گزاری اور صبر کا سبق ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو بہت مال و دولت عطا فرمایا تھا۔ کھیتی باڑی، باغات، ہر قسم کے مویشی، بہت نوکر چاکر، غلام آپ کو حاصل تھے۔ اولاد میں 7 بیٹے 7 بیٹیاں تھیں۔ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا فرماتے اور اس کے ذکر و بندگی میں مشغول رہتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی آزمائش بھی فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بھی آزمائش ہوئی، اور اس آزمائش کی شروعات اس طرح ہوئی کہ زمین کے نیچے سے ایک آگ ظاہر ہوئی اور اس نے آپ کے باغات، کھیتیاں، مویشیاں اور نوکر چاکر سب کو جلا کر راکھ کر دیا۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے کامل صبر و رضا کا ثبوت پیش کیا اور فرمایا یہ سب مال و دولت اللہ ہی نے عطا فرمایا تھا۔ وہ مالک حقیقی ہے، اسے حق ہے کہ جب چاہے لے لے، مجھے اس میں کچھ بولنے کی کیا مجال ہے۔ آپ کی اولاد جس مکان میں تھی وہ زلزلہ آنے کی وجہ سے گر گیا اور آپ کے بچے اس میں دب کر فوت ہو گئے۔ آپ نے یہ حال سن کر بھی صبر فرمایا اور کوئی حرف شکایت زبان پر نہ لائے۔ فرمایا سب کچھ اللہ ہی کا، جو چاہے کرے۔ پھر آپ کے جسم میں سخت گرمی پیدا ہوئی جس کی وجہ سے پورے جسم میں آبلے پڑ گئے، پھر ان میں خارش ہونے لگی اور آپ کا تمام جسم زخموں سے بھر گیا، لیکن آپ نے ہر حال میں صبر فرمایا۔ آپ کی سخت بیماری کی وجہ سے تمام رشتہ داروں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن جس ہستی نے ایسی سخت مصیبت میں بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑا وہ آپ کی سچی وفادار بیوی حضرت بی بی رحمت تھیں۔ وہ بدستور آپ کے ساتھ رہیں، آپ کی خدمت کرتی، آپ کو کھانا کھلاتی اور آپ کی ضرورتوں کا ہر طرح سے خیال رکھتی۔ ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام کسی بات پر آپ سے ناراض ہو گئے اور سخت سست بھی کہا، لیکن بی بی رحمت کے ماتھے پر کوئی سلوٹ نہ آئی، نہ انہوں نے آپ کی خدمت میں کوئی کمی کی۔ سبحان اللہ، بی بی رحمت کتنی نیک اور صبر والی تھیں۔ اسلامی بہنوں، حضرت بی بی رحمت کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر شوہر کبھی کسی پریشانی تنگی میں آ جائے تو شکوہ شکایت نہ کریں، بلکہ ہر طریقے سے صبر اور ہمت سے اس کا ساتھ نبھائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی برسوں یہی حالت رہی۔ پھر آپ نے مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور آپ کی بیماری دور فرما دی۔ آپ پھر سے تندرست ہو گئے اور آپ کو پہلے ہی کی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مال و دولت اور اولاد سے نواز دیا۔ اللہ تعالیٰ سب اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو توفیق دے کہ نعمت میں اس کا شکر ادا کریں اور مصیبت میں صبر کریں۔ 9ویں بی بی حضرت سمیہ کا ذکر۔ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مسلمانوں میں سے تھیں جنہوں نے دین کی خاطر سخت مصیبتیں اور پریشانیاں برداشت فرمائی اور آخر دین ہی کی راہ میں اپنی پیاری جان قربان کر دی۔ حضرت بی بی سمیہ مکہ شریف کی ایک غریب اور کمزور عورت تھیں، لیکن ایمان اور محبت رسول کی دولت سے مالا مال تھیں۔ آپ کو صحابیہ ہونے کا بلند مرتبہ حاصل تھا۔ یہ اس وقت اسلام لائیں جبکہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور مسلمان دنیاوی طاقت و قوت کے اعتبار سے کمزور تھے۔ وہ اللہ کی عبادت بھی چھپ کر کیا کرتے تھے۔
اسلامی بہنوں، وہ زمانہ مسلمانوں کے لیے بڑا ہی سخت زمانہ تھا۔ اس وقت جو بھی اسلام قبول کرتا کافر اس کو بہت ستاتے۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے حضرت بی بی سمیہ پر بھی ظلم و ستم ڈھایا گیا، لیکن ان کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ بڑے بڑے مضبوط درخت ہوا کے تیز جھونکوں کی وجہ سے اپنی جگہ سے اکھڑ جاتے ہیں، لیکن ظلم و ستم کی سخت آندیاں حضرت بی بی سمیہ کو ایمان کے راستے سے نہ ہٹا سکی۔ انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا، جان تو دے سکتے مگر ایمان کی دولت ہاتھوں سے نہیں دیں گے۔ ایمان حقیقت میں انہی کا تھا۔ آج ہمارا ایمان تو بہت کمزور ہے، اللہ ان کے صدقے میں ہمیں بھی سچا پکا مسلمان بنائے۔ ایک دن اسلام اور مسلمانوں کا سخت دشمن ابو جہل زہر میں بجھی ہوئی برچھی لے کر حضرت بی بی سمیہ کے پاس آیا۔ انہیں دھمکاتے ہوئے بولا، سمیہ کلمہ اسلام پڑھنا چھوڑ دے اور پھر سے پرانے دھرم کی طرف لوٹا۔ ابو جہل نے سوچا ہوگا کہ یہ کمزور عورت دھمکانے میں آ جائے گی، برچھی دیکھ کر ڈر جائے گی اور اسلام کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے گی، لیکن ابو جہل کی یہ سوچ ایک خواب و خیال تھی جو پوری ہونے والی نہیں تھی۔ حضرت بی بی سمیہ اس کی دھمکی سے بالکل نہ گھبرائی، بلکہ بہادری کے ساتھ اس ظالم کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور زور زور سے پڑھنے لگیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ گویا کہہ رہی تھیں کہ خدا و مصطفیٰ کے دین سے میں پھر نہیں سکتی، بلندی معرفت کی مل گئی ہے، گر نہیں سکتی۔ ابو جہل ان کی یہ جرات و ہمت دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا، اور اس لعین نے اس سچی مسلمان بی بی کے پیٹ میں اس زور سے برچھی ماری کہ کمر سے پار ہو گئی، اور بی بی سمیہ خون میں لت پت ہو کر گر پڑی اور شہید ہو گئیں۔ یہ اسلام کی راہ میں ایک عورت کا سب سے پہلا خون تھا جو ایک ظالم نے حرم کی مقدس سرزمین پر بہایا۔ بی بی سمیہ پر اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں کہ انہوں نے جان دے دی لیکن ایمان دینا گوارا نہ کیا، اور ہمیں یہ سبق دے دیا کہ آدمی کی جان بہت قیمتی ہے لیکن ایمان اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت بی بی سمیہ کی قربانی یادگار ہے اور یادگار رہے گی۔ لوگ ان کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کرتے رہیں گے اور ان کے لیے خدا کی خوشنودی اور رحمت کی دعا کرتے رہیں گے۔ حضرت بی بی سمیہ کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کو بھی دشمنوں نے بہت ستایا لیکن ایمان کی راہ سے نہ ہٹا سکے۔ حضرت یاسر، حضرت بی بی سمیہ، حضرت عمار، یہ تینوں صحابی رسول ہیں۔ اسلامی بہنوں، خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور ہمیشہ یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہم جب تک زندہ رہیں ایمان کے ساتھ زندہ رہیں، اور جب ہماری آخری سانس نکلے تو ایمان ہی کے ساتھ نکلے۔ 10ویں بی بی حضرت رابعہ بصریہ کا ذکر۔ شہر بصرہ میں ایک شخص رہتے تھے جن کا نام شیخ اسماعیل تھا۔ سن 97 ہجری کی ایک رات میں ان کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام رابعہ رکھا گیا۔ رابعہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے چوتھی۔ یہ لڑکی 3 بہنوں کے بعد پیدا ہوئی تھی، اس لیے اس کا نام رابعہ رکھا گیا۔ یہی لڑکی پوری دنیا میں رابعہ بصریہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ جس رات حضرت رابعہ بصریہ کی ولادت ہوئی، شیخ اسماعیل کی غریبی کا یہ حال تھا کہ چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل بھی نہیں تھا۔ ان کی بیوی نے کہا پڑوس میں سے تھوڑا سا تیل مانگ لاؤ تاکہ چراغ جل سکے اور گھر میں روشنی ہو۔ انہوں نے جا کر پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن وہ شاید گہری نیند سو رہا تھا، لہذا اندر سے کوئی جواب نہ ملا اور شیخ اسماعیل مایوس ہو کر واپس آ گئے۔ اسی رات میں شیخ اسماعیل کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ نے فرمایا اسماعیل اپنی بے سر و سامانی کا غم نہ کرو، تمہاری یہ بچی بڑی مبارک ہے، یہ اپنے وقت کی بڑی عارف باللہ اور اللہ کی مقبول بندی ہوگی۔ تم بصرے کے حاکم عیسیٰ زردوان کے پاس جاؤ اور اس کو میری طرف سے یہ پیغام دو کہ تم روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ اور جمعہ کی رات میں 400 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے، لیکن اس جمعے کی رات میں تم نے درود شریف نہیں پڑھا، لہذا کفارے کے طور پر میرے قاصد کو 400 دینار ادا کرو۔ شیخ اسماعیل کی آنکھ کھلی تو دیدار مبارک کی لذت سے سرشار تھے۔ صبح ہوتے ہی آپ نے اپنا پورا خواب ایک کاغذ پر لکھا اور دربان کے ذریعہ حاکم کے پاس بھجوا دیا۔ عیسیٰ زروان اس وقت اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ خط کو پڑھ کر فوراً کھڑا ہو گیا اور دربان سے پوچھا وہ محترم شخص کہاں ہے؟ دربان نے بتایا وہ جواب کے انتظار میں دروازے پر کھڑے ہیں۔ عیسیٰ زردان جلدی سے دروازے پر پہنچا اور شیخ اسماعیل کو ادب کے ساتھ اندر لے گیا اور ان کے ہاتھ چوم کر کہنے لگا آپ میرے لیے بڑے لائق تعظیم ہے کیونکہ آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہیں۔ آپ کی یہ تحریر میرے حق میں ایک شفاعت نامہ ہے۔ میرے پاس جو کچھ ہے آج سے وہ سب آپ کا ہے، لیکن حکم چونکہ 400 دینار کا، لہذا اس وقت یہ قبول فرمائیں اور آئندہ جب بھی کوئی ضرورت پڑے مجھے حکم فرمائیں، میں دل و جان سے اسے پورا کروں گا۔ حضرت رابعہ بصریہ کی عمر 5 سال کی ہوگی کہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ غریبی و پریشانی کے باوجود آپ نے علم دین حاصل کیا، قرآن مجید کا حفظ بھی کیا۔ آپ کی عمر 8 یا 11 سال کی ہوگی کہ بصرہ میں سخت قحط پڑا۔
بھوک سے تنگ آ کر لوگوں نے شہر بصرہ چھوڑ کر ایسے مقامات کی طرف نکلنا شروع کر دیا جہاں کھانے پینے کا انتظام ہو سکے۔ حضرت رابعہ اور آپ کی بہنیں بھی بصرے سے نکل پڑیں۔ بڑی افراتفری کا ماحول تھا۔ اس افراتفری میں آپ نے اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ ایک ظالم نے آپ کو اکیلا بے سہارا دیکھ کر پکڑ لیا اور باندی بنا کر عتیق نام کے ایک تاجر کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ عتیق بڑا سخت دل آدمی تھا، وہ آپ سے اتنا کام کراتا تھا کہ آپ تھک جاتی، لیکن زبان سے اف تک نہ کرتی۔ انسان کی عادت ہے کہ تھکن سے شروع ہونے کے بعد آرام دینے والے بستر کی تلاش کرتا ہے، مگر حضرت رابعہ آرام کے بجائے رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر 12 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ آدھی رات کے وقت اچانک عتیق کی آنکھ کھل گئی، اس کی نظر آپ کے کمرے کی طرف گئی تو چراغ کی روشنی نظر آئی۔ اسے حیرت ہوئی کہ یہ باندی آدھی رات کے وقت کیا کر رہی ہے۔ جب ان کے کمرے کے پاس پہنچا تو یہ منظر دیکھنے میں آیا کہ حضرت رابعہ خدا کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کر رہی تھیں، اے میرے پروردگار، میرے اختیار میں ہوتا تو زندگی کی ایک ایک سانس تیری عبادت کے لیے وقف کر دیتی، مگر تو نے مجھے باندی بنایا ہے۔ میری ذمہ مالک کی خدمت بھی ہے، اسی وجہ سے تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ اے میرے پروردگار، مجھے معاف فرما دے۔ یہ منظر دیکھ کر عتیق کے دل پر بڑا گہرا اثر ہوا اور اس کے دل میں حضرت رابعہ کی عظمت و عقیدت پیدا ہو گئی۔ اس نے آپ کے ساتھ جو برا سلوک کیا تھا اس پر اسے شرمندگی ہوئی اور دل میں عہد کیا کہ صبح ہوتے ہی ان سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگوں گا، اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا، مگر نیند نہ آئی۔ صبح ہوتے ہی حضرت رابعہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے نادانی میں آپ کے ساتھ جو زیادتیاں کی، میں ان پر بہت شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ آج سے آپ آزاد ہیں۔ میری تمنا تو یہی ہے کہ آپ اسی جگہ رہیں تاکہ مجھے بھی فیض حاصل ہو، اور اگر کہیں اور جانا چاہتی ہیں تو آپ کی مرضی۔ آپ نے اس کو معاف کر دیا اور وہاں سے رخصت ہو کر گوشہ نشین ہو گئیں۔ حضرت رابعہ ہر وقت عبادت الہی میں مصروف رہتی، فقیرانہ زندگی بسر کرتی، دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اللہ پر بڑا توکل تھا، نام اور شہرت بالکل پسند نہیں تھی، خدا کے خوف سے بہت رویا کرتی، مزاج میں نرمی اور تواضع تھی۔ جب بصرے میں آپ کا قیام ہوا تو دور دور تک آپ کی بزرگی کی شہرت پھیل گئی۔ آپ نے غافلوں کو غفلت سے جگایا، بروں کو نیکی کی راہ دکھائی، گندے دلوں کو صاف کیا، اخلاص کا سبق دیا، سینوں میں خدا اور رسول کی محبت کے چراغ روشن کیے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت میں نماز پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھ لگ گئی، اتنے میں ایک چور گھر میں داخل ہوا اور آپ کی چادر اٹھا کر جانے لگا، لیکن جب دروازے کے پاس پہنچا تو اسے دروازہ نظر نہ آیا۔ اس نے چادر ایک طرف رکھ دی اور دروازہ تلاش کرنے لگا۔ چادر کا رکھنا تھا کہ دروازہ صاف دکھائی دینے لگا۔ اس نے پھر چادر اٹھائی اور جب باہر جانے کی کوشش کی تو پھر دروازہ نظر نہ آیا۔ کئی بار ایسا ہی ہوا، جب چادر لے کر چلتا تو دروازہ نظر سے غائب ہو جاتا اور جیسے ہی چادر رکھتا دروازہ نظر آنے لگتا۔ آخری بار جب اس نے کوشش کی تو ایک غیبی آواز آئی، خبردار، تو اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈال۔ اس چادر کی مالکہ رابعہ نے اپنے آپ کو ہماری نگہبانی اور دوستی میں دے رکھا ہے۔ ایک دوست سویا ہوا ہے تو کیا ہوا، دوسرا دوست تو خبردار ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ اونگ اور نیند سے پاک ہے۔ ایک مرتبہ آپ سے ایک شخص نے کہا، مائی صاحبہ، میری دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، تم اللہ کو جانتے ہو لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتے، اس کے رسول کو پہچانتے مگر ان کی پیروی نہیں کرتے، قرآن مجید پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کھاتے ہو مگر اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ موت ضرور آئے گی مگر اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے۔ جس شخص کا یہ طرز عمل ہو اس کی دعا کیسے مقبول ہوگی؟ وفادار بن جاؤ اور وفاداری کا انعام حاصل کرو۔ حضرت رابعہ بصریہ نے سن 185 ہجری میں بصرہ کے اندر وصال فرمایا اور بصرے ہی میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اسلامی بہنوں کے لیے حضرت رابعہ بصریہ کی مبارک زندگی میں نصیحت کے درجنوں موتی چمک رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو حاصل کر کے ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اسلامی بہنوں، 10 بیویوں کی کہانی پوری ہوئی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، ہمارے پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھے، ہمارے دل میں اپنے حبیب کی، اپنے پیارے بندوں کی محبت مضبوط فرما، نیکیاں کرنے کی اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جائز مقاصد کو اپنی رحمت سے پورا فرما، ہماری عمر اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں ہر قسم کی مصیبت سے نجات عطا فرما، زندگی میں، موت کے وقت، قبر میں اور حشر میں ہم پر اپنی رحمت فرما، آخرت میں اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما، اپنی رحمت سے جنت میں جگہ عطا فرما، ہمیں اسلام ہی پر زندہ رکھ اور اسلام ہی پر موت عطا فرما، آمین یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جب دم آخری ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔